فلم 92 میں میرا سلام قبول کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیجیے اور ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو سکے۔ ہمارا یہ ولاگ ہماری ماضی کی فلمی دنیا کی ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت سے متعلق ہے جس نے یادگار اور کامیاب ترین پنجابی فلموں کے ذریعے ناموری کمائی۔ بلا شبہ حزین قادری ہماری پنجابی فلموں کا ایک انمول جھومر تھا۔ انہوں نے بے شمار فلموں کے لیے نہ صرف کہانیاں، مکالمے اور منظر نامے لکھے بلکہ لفظوں کی دل نشین مالا کے ذریعے دل فریب گیت بھی لکھے جو اپنے دور میں ہر زبان پر رہے۔ حزین قادری 1927 میں گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں راجہ تمولی میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ ان کی پیدائش کا سال 1926 قرار دیتے ہیں۔ ماں باپ نے ان کا نام بشیر احمد رکھا۔ ان کے والد میاں غلام حسین گاؤں کے انتہائی محنت کش مگر بے حد غریب شخص تھے۔ وہ اپنے بیٹے میاں بشیر احمد کو ایک عالم دین بنانا چاہتے تھے۔ بشیر احمد نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے والد نے انہیں ایک دینی مدرسے میں داخل کرا دیا جہاں ان کا دل نہ لگا اور کچھ عرصہ بعد انہوں نے دینی تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اسی دوران ان کا کنبہ گاؤں چھوڑ کر بہتر مستقبل کے لیے لاہور منتقل ہو گیا جہاں ان کے والد نے انہیں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ میں داخل کرا دیا۔ نہ جانے ان کا دل بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کی طرف کیوں نہیں مائل تھا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے 5-7 جماعتوں تک پڑھائی کی اور پھر ہمیشہ کے لیے اس سلسلہ کو ترک کر دیا۔ حیران کن طور پر بشیر احمد کو بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق ہو گیا تھا اور جیسے جیسے وہ عمر کی بہاریں دیکھ رہے تھے ان کے اشعار میں پختگی آ رہی تھی۔ اگرچہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں وہ بہترین اشعار کہتے مگر پنجابی میں ان کے خیال کی پرواز کمال کی تھی۔ انہوں نے نعت گوئی میں بھی مشق کی اور عشق رسول سے لبریز کئی نعتیں لکھیں۔ بعد میں جب ان کی شاعری پر پہلی کتاب شائع ہوئی تو وہ ان کی نعتوں کا مجموعہ پر مبنی تھی۔ جن دنوں ہندوستان میں پاکستان کی تحریک شروع تھی انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی شاعری کے ذریعے وطن پرستوں کے دل گرماتے رہے۔ اکثر مسلم لیگ کے جلسوں میں اپنی نظموں سے سماں باندھ دیتے۔ شعر و شاعری کا شوق ایک روز انہیں ریڈیو کی دنیا تک کھینچ کر لے گیا۔ ریڈیو پر گیت نگاری کے ذریعے وہ لاہور کی فلم نگری میں جا پہنچے۔ قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان کی نوزائیدہ فلم انڈسٹری میں کام کا آغاز ہوا تو کئی شعبوں میں نئے لوگوں میں بشیر احمد نے بھی جگہ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ انہی دنوں انور کمال پاشا کو ان کی شاعری نے بہت متاثر کیا۔ 1949 یا 1950 کے دوران جب انہوں نے فلم ساز شیخ لطیف کی اردو فلم دو آنسو کے لیے مرتضیٰ جیلانی کے ساتھ مل کر ہدایت کاری کے فرائض انجام دینا شروع کیے تو انہوں نے بشیر احمد کو فلم کے لیے گیت لکھنے کا موقع دیا۔ اس طرح وہ بشیر احمد سے حزین قادری بن گئے۔ فلمی دنیا میں انہوں نے اپنے فلمی اور قلمی نام حزین قادری سے آغاز کیا۔ دو آنسو کے لیے انہوں نے 3 گیت لکھے جن میں 2 اردو اور ایک پنجابی زبان میں تھا۔ پنجابی گیت ایک لیلا تے مجنوں سارے کرما مارے ہائے میں کی کراں بہت خوب تھا۔ اس فلم کے دوسرے گیت طالب بدایونی، ساغر صدیقی اور قتیل شفائی نے لکھے۔ دو آنسو کو سپر ہٹ کامیابی ملی جس کے ذریعے فلمی دنیا میں حزین قادری کی ایک پہچان بن گئی۔ اس کے بعد انہیں پنجابی فلم نتھ کی کہانی اور گیت لکھنے کا موقع ملا۔ چونکہ انہیں پنجابی میں لکھنے میں قدرت حاصل تھی اس لیے نتھ کے ذریعے انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس فلم کے ہدایت کار شفیع محمد اعجاز تھے۔ 1952 میں جب فلم ریلیز کی گئی تو اسے کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی، تاہم حزین قادری اس کے ذریعے کہانی نویس کے طور پر بھی متعارف ہو گئے۔ 1953 میں ریلیز ہونے والی فلم ساز و ہدایت کار نذیر کی رومانٹک اور میوزیکل پنجابی فلم شہری بابو اور ہدایت کار اسلم ایرانی کی اردو فلم تڑپ کے لیے دوسرے گیت نگاروں کے ساتھ انہوں نے بھی گیت لکھے۔ تڑپ میں شامل ان کا لکھا گیت میں جاؤں کہاں ہائے بے در جہاں پسند کیا گیا۔
ان کے بعد ہدایتکار لقمان نے حزین قادری سے اپنی پنجابی فلم پتن کے لیے 3 گیت لکھوائے۔ پتن 1955 میں پیش کی گئی اور اسے سپر ہٹ کامیابی ملی۔ نت کے بعد انہوں نے اگلی پنجابی فلم بلبل کی کہانی لکھی۔ فلم میں شامل 3 گیت بھی انہوں نے لکھے۔ بلبل کے ہدایتکار داؤد چاند تھے، جبکہ آشا بھوسلے اور سدھیر نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ فلم 1955 میں ریلیز کی گئی اور کامیاب رہی۔ حزین قادری کو گیت نگار کے طور پر اس سال نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فوک سٹوری پر مبنی ہدایتکار نذیر کی پنجابی فلم ہیر سے بریک تھرو ملا۔ انہوں نے فلم کے 9 گیت لکھے، جن میں سے اساں جان کے میٹ لئی اکھوے، جھوٹی موٹھی دا پا لیائی ککھوے اور سانو سجنا دے ملنے دی تانگے بہت مشہور ہوئے۔ ہیر کے ہٹ ہونے پر ان کا شمار کامیاب گیت نگاروں میں ہو گیا، مگر اسی سال ان کی لکھی تیسری فلم پاٹے خان کی مقبولیت نے انہیں کامیاب فلم رائٹر بھی بنا دیا۔ ہدایتکار ایم اے رشید کی رومانٹک اور میوزیکل فلم پاٹے خان کی کہانی کے علاوہ تمام گیت بھی حزین قادری نے لکھے۔ پنجاب کی معاشرت کے رنگ میں لکھی گئی پاٹے خان کی کہانی کا ٹائٹل رول اداکار ظریف نے اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ اس کردار کو امر بنا دیا۔ ان فلموں کی مقبولیت کے بعد حزین قادری نے خود کو ایک بہترین پنجابی قلمکار اور گیت نگار ثابت کر دیا تھا، اور فلمی دنیا کے تخلیق کار ان کے زور قلم کے قائل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان سے فلموں کے منظر نامے اور مکالمے بھی تحریر کرانے لگے تھے۔ چونکہ حزین قادری نے پنجاب کے دیہی علاقے میں پنجابی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے وہ پنجاب کے معاشرے اور ثقافت سے گہرے طور پر واقف تھے۔ 1956 میں ان کی قلمی طاقت سے آراستہ 6 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جن میں سے 2 اردو فلموں لخت جگر اور چھوٹی بیگم کے لیے انہوں نے ایک ایک گیت لکھا۔ آغا جیے گل کی لخت جگر میں ان کے لکھے گیت آ حال دیکھ لے میرا کہ دل میں پیار بسا کر تیرا کو پسند کیا گیا۔ باقی 4 فلمیں پنجابی زبان میں تھیں، جن میں سے ہدایتکار امین ملک کی پینگا کی کہانی اور 3 گیت انہوں نے لکھے۔ اس فلم نے ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ہدایتکار شکور قادری کی کامیاب فلم مورنی کے تمام گیت لکھے۔ ایم جے رانا کی سپر ہٹ فلم ماہی منڈا کے لیے ایک گیت اور ہدایتکار ولی صاحب کی گڈی گڈا کے لیے بھی ایک گیت لکھنے کے علاوہ مکالمے بھی لکھے۔ 1957 میں ان کی 3 فلمیں پھولے خان، نوراں اور پاسبان منظر عام پر آئیں۔ پھولے خان اور نورا کی کہانیاں لکھیں، نورا کے 11 گیت بھی تحریر کیے۔ اس طرح اردو فلم پاسبان کے لیے 2 گیت لکھے۔ 1958 میں بھی ان کے گیتوں سے آراستہ 3 فلمیں نیا زمانہ، کچیاں کلیاں اور توحید سنیما اسکرین کی زینت بنی اور کامیاب ہوئیں۔ اگلے سال 1959 میں ان کی 5 فلمیں آئیں، جن میں سے فلم مسکراہٹ اور سچے موتی کے لیے گیت لکھے، جبکہ ہدایتکار ایم نسیم کی پردیسن، اسلم ایرانی کی بچہ جمورہ اور ہدایتکار ٹی ایچ ریاض کی للکار کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ للکار اردو زبان کی فلم تھی۔ 1960 میں نمائش پذیر ہونے والی فلموں سٹریٹ 77، سونی کمہارن، بہروپیہ اور رانی خان کے لیے بھی انہوں نے گیت لکھے۔ بہروپیہ اور رانی خان کی کہانیاں بھی حزین قادری کے زور قلم کا نتیجہ تھیں۔ 1961 میں ان کے گیتوں سے مزین فلم بے خبر اور مفت بر آئیں۔ مفت بر کی کہانی بھی انہی کی لکھی تھی۔ بے خبر کے مکالمے بھی انہوں نے لکھے۔ 1962 میں شباب کرانوی کی سپر ہٹ ہونے والی اردو فلم ماہتاب کے لیے احمد رشدی کا گایا مشہور زمانہ گیت گول گپے والا آیا گول گپے لایا گلی گلی گاتا پھرے حزین قادری کا لکھا تھا۔ اس کے علاوہ مظفر طاہر کی ڈائریکشن میں شباب کرانوی کی ہٹ فلم چودھری کے گیت اور کہانی بھی حزین قادری نے لکھی۔ یہ اداکارہ نغمہ کی بطور ہیروئن پہلی کامیاب فلم تھی جس کے ہیرو اکمل تھے، جبکہ چودھری کا ٹائٹل رول آصف جاں نے ادا کیا۔ ایم جے رانا کی پنجابی فلم جمالو اور ہدایتکار تصدق حسین کی اردو فلم آواز دے کہاں ہے کے لیے گیت اور مکالمے تحریر کیے۔ اردو فلمیں بنانے والے بدستور حزین قادری کی گیت نگاری سے متاثر تھے۔
اسی وجہ سے ہر سال پنجابی فلموں کے ساتھ ساتھ ان کے گیتوں سے آراستہ چند اردو فلمیں بھی نمائش پذیر ہوتیں۔ 1963 میں فلم ساز آغا جی اے گل اور ہدایت کار اسلم ایرانی کی سپر ہٹ ہونے والی پنجابی فلم موج میلہ نے انہیں سکہ بند فلم رائٹر بنا دیا۔ اس فلم کی کہانی اور تمام گیت حزین قادری نے لکھے، جبکہ نیلو اور حبیب نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اسی طرح اسی سال اسلم ایرانی کی ریلیز ہونے والی دوسری کامیاب فلم چاچا خواہ مخواہ کی کہانی اور گیت بھی حزین قادری کے لکھے تھے۔ ان کے علاوہ اداکار سدھیر کی ذاتی اردو پروڈکشن بغاوت اور رتن کمار کی ذاتی فلم بارات کے لیے بھی انہوں نے گیت لکھے۔ 1964 اور 1965 حزین قادری کے فلمی کیریئر کے بہترین اور یادگار سال تھے، جس میں ریلیز ہونے والی ان کی کامیاب فلموں نے انہیں آنے والے وقت میں پنجابی سنیما اسکرین کا مقبول فلم رائٹر اور گیت نگار بنا دیا۔ اسلم ایرانی نے عظیم قادری کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پنجابی فلم سازی کے لیے ان کی بھرپور خدمات سے استفادہ کیا۔ 1964 میں ہدایت کار اسلم ایرانی کی دو سپر ہٹ فلمیں ڈاچی اور ہتھ جوڑی سنیماؤں کی زینت بنی، جن کی کہانیاں اور گیت حزین قادری نے لکھے۔ ڈاچی کے لیے ان کا ایک مشہور اور مسعود رانا کا گایا گیت تانگے والا خیر منگدا تانگا لاہور دا ہووے پاویں چنگ دا تانگے والا خیر منگدا ہر زبان پر سنائی دیتا۔ اسی طرح فلم ہتھ جوڑی کے لیے ان کے گیتوں میں سے جتھے آپ وسنا ماہیا سد لے کول مینوں وے نہ رول مینوں اور میری ایک سہیلی نوں تو بڑا چنگا لگنا ہے کے علاوہ تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا بہتا رہ گیا کٹاں دے اولے خاص و عام میں بے حد مقبول ہوئے۔ ان فلموں کی مقبولیت نے ان کی شہرت کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اسی سال آنے والی ہدایت کار ایم جے رانا کی میرا ماہی کے مکالمے انہی کی تحریر کردہ تھے۔ اس فلم نے بھی سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ اس طرح ایک سال میں ان کی 3 فلموں نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ان کا یہ اعزاز 1965 میں بھی قائم رہا۔ اس سال ان کی فلموں فن خان، ملنگی اور جیدار نے سپر ہٹ، جبکہ من موجی نے ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ایم جے رانا کی جیدار کے مکالمے لکھنے کے علاوہ گیت بھی لکھے۔ فلم من موجی اور ملنگی کے لیے صرف گیت لکھے، جبکہ فن خان، پلپلی صاحب اور اکسی چور کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ خصوصاً ہدایت کار رشید اختر کی پنجابی تخلیق ملنگی کے لیے ان کے ان گیتوں چنا وے چڑھ کوٹھے تے اڈیکاں کدی آ جا تو اور ماہی وے سانو بھل نہ جامی اللہ دا نائی دیر نہ لامی نے پنجاب کے کوچے کوچے میں شہرت و مقبولیت کے ڈنکے بجائے۔ قدرت نے عظیم قادری کو بلا کا ذہن اور محسوس کرنے کی قوت سے نواز رکھا تھا۔ انہیں فلمی لوگوں اور فلم بینوں کے مزاج کے بارے میں مکمل ادراک ہوتا، بلکہ ان کا ہاتھ ہمیشہ ان کی نبض پر رہتا، جس کی وجہ سے وہ ان کا مزاج سمجھ پاتے تھے۔ حزین قادری کو فلم کی کہانی اور سچویشن کے مطابق دل فریب اشعار پر مبنی گیت لکھنے میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پنجابی گیتوں سے بھرپور لطف اٹھایا جاتا۔ انہیں فلمی کہانیاں لکھنے میں اس قدر مہارت اور تجربہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ کسی نجومی کی طرح فلم کی قسمت بتا کر کہانی لکھتے۔ کہتے ہیں جس دور میں ان کا طوطی بولتا تھا، انہوں نے اپنی جیب میں 3 مختلف رنگ کی سیاہیوں کے پین لگا رکھے ہوتے تھے۔ جب کوئی فلم ساز ان سے فلم کی کہانی لکھنے کی درخواست کرتا تو وہ تینوں پین جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتے اور کہتے کہ بھائی اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، جس طرح چاہو لکھ دیتا ہوں۔ ایک پین سب سے زیادہ ہفتے چلنے والی ہٹ اور سپر ہٹ کہانی لکھتا، دوسرا اوسط درجے میں کامیاب ہونے والی فلم لکھتا اور تیسرا پین ایسی کہانی لکھتا جس کا نتیجہ 50-50 ہوتا، یعنی وہ کامیاب بھی ہو سکتی تھی اور ناکام بھی۔ ہر پین کا انہوں نے ایک معاوضہ بھی مقرر کر رکھا تھا۔ ہٹ اور سپر ہٹ فلم لکھنے کا معاوضہ 50,000 اور اوسط درجے میں کامیاب ہونے والی فلم کا معاوضہ 25,000 وصول کرتے، جبکہ 50-50 نتیجے والی کہانی کا کوئی طے شدہ معاوضہ نہیں تھا۔ جو کوئی انہیں اپنی بساط کے مطابق رقم دیتا وہ قبول کر لیتے۔ حزین قادری سے متعلق یہ بات ایک حیرت انگیز
خیالی کہانی لگتی ہے، مگر مشہور ہیرو حبیب نے اپنی فلمی یادداشتوں میں اس کا تذکرہ کر کے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ عظیم قادری اپنی لکھی فلم کی قسمت سے متعلق جو پیش گوئی کرتے وہ حیران کن طور پر درست ثابت ہوتی تھی۔ اس طرح وہ 1960 اور 1970 کے عشروں کے دوران فلمی دنیا کے مقبول، کامیاب اور مصروف ترین فلم رائٹر، ڈائیلاگ رائٹر اور گیت نگار رہے۔ 1966 میں ان کی 8 فلمیں منظر عام پر آئیں جو تمام پنجابی زبان کی تھیں، جن میں سے ہدایت کار اسلم ایرانی کی ہٹ فلم بھریا میلہ، ہدایت کار ایم اکرم کی ہٹ ہونے والی بانکی نار اور ہدایت کار شریف نیر کی ہٹ فلم لاڈو کی کہانیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ گیت بھی لکھے۔ لاڈو کی کہانی کا آئیڈیا انہیں اداکار شیخ اقبال نے دیا تھا، جو ایک باپ اور بیٹی کی محبت کی کہانی تھی۔ ان کے علاوہ ہدایت کار ایم جے رانا کی ہٹ ہونے والی فلم ابا جی، ہدایت کار ایم سلیم کی گوانڈی، ریاض اختر کی چغل خور اور فلم کھیڈن دے دن چار کی کہانیاں اور گیت بھی لکھے۔ اس طرح انہوں نے فلمی دنیا میں پنجابی فلم رائٹر کے طور پر اپنا سکہ جما لیا۔ 1967 میں آنے والی ان کی فلموں میں سے اگرچہ انہوں نے اردو فلم برما روڈ اور پنجابی فلموں جگری یار، یار مار اور چاچا جی کی کہانیاں اور تمام گیت لکھے، لیکن ہدایت کار ریاض احمد راجو کی پنجابی اور سپر ہٹ ہونے والی فلم دلدا جانی کے گیتوں نے انہیں لافانی شہرت دی۔ خصوصاً نور جہاں کے گائے اور اداکارہ نیلو پر فلمائے جانے والے ان پنجابی گانوں سیو نی میرے دل دا جانی، ہائے نی مکھ موڑ گیا جے اور تینو سامنے بٹھا کے شرما تے ایہو میرا جی کردا بے حد مقبول ہوئے۔ ان گیتوں کو موسیقار وزیر افضل نے مدر میوزک دیا۔ فلم چاچا جی کا ایک گانا بھی ان کی شہرت کا باعث بنا، جو مسعود رانا کا گایا کلا بندہ ہووے پاویں کلا رکھنی تھا۔ فلم کی کہانی انہوں نے پنجاب کے ایک ایسے چاچا کی بے مثل قربانیوں سے کشید کی جو تمام عمر اپنی خوشیوں کو مرحوم بھائی کے چھوٹے بیٹے کے مستقبل پر نچھاور کر دیتا ہے۔ اس کا ٹائٹل رول علاء الدین نے شاندار انداز میں ادا کیا۔ یہ فلم ہٹ رہی۔ سال 1968 عظیم قادری کے لیے بہترین اور نہایت عروج کا سال رہا۔ اس سال ان کی تقریباً 19 فلمیں سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جو تمام کی تمام پنجابی زبان میں تھیں۔ ان میں سے 14 فلموں کی کہانیاں انہی کی لکھی تھیں اور چند ایک کے علاوہ تمام کے گیت بھی انہوں نے لکھے۔ کامیابی کے اعتبار سے زیادہ تر فلمیں ہٹ اور سپر ہٹ ثابت ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ پنجابی سنیما سکرین اور پنجابی فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے لگے۔ انہی دنوں مشہور بھٹی برادران عنایت حسین بھٹی اور کیفی نے عظیم قادری کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ان سے چن مکھنا کے نام سے حسن و عشق کے حوالے سے فلم کی کہانی لکھوائی۔ چونکہ عظیم قادری کو پنجابی گیت نگاری میں بھی ملکہ حاصل تھا، اس لیے اس فلم کے تمام گیت بھی ان سے لکھوائے گئے۔ پھر فلم مکمل کرنے کے بعد جب 1968 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو پسندیدگی اور مقبولیت کے حوالے سے اس نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس طرح چن مکھنا بھٹی برادران کی پہلی گولڈن جبلی منانے والی فلم بن گئی۔ خصوصاً عظیم قادری کے لکھے گانوں او چن میرے مکھنا تے ہس کے ایک پل ادھر تکنا اور تیرے جے پت جمن ماما کدرے کدرے کوئی نے لازوال شہرت پائی۔ بھٹی برادران کو عظیم قادری کا ساتھ اعلیٰ درجے تک راس آیا۔ چن مکھنا کی بے مثل کامیابی کے بعد انہوں نے اگلی فلم لکھنے کی ذمہ داری بھی عظیم قادری کو دے دی۔ انہوں نے سجن پیارا کے نام سے ایک اور رومانٹک فلم لکھ دی، جس کے تمام 10 گیت بھی لکھے، جن میں سے نور جہاں کے گائے ان گیتوں جیو سجن پیاریا جیو اور حالو ربا شکی نہ ہوئے دلدار کے علاوہ عنایت حسین بھٹی کی آواز میں سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے نے بے پناہ مقبولیت پائی۔ سجن پیارا بھی اسی سال نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس نے چن مکھنا کی طرح سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ان کی لکھی اور گیتوں سے مزین دیگر فلموں ہدایت کار ایم اکرم کی میدان، حیدر چودھری کی روٹی، ایم جے رانا کی جگ بیتی اور باؤ جی نے ہٹ کامیابی حاصل کی۔ خصوصاً باؤ جی کے لیے ان کے لکھے اور نور جہاں کے گائے گیتوں باؤ جی میں ایک عرض کراں دل میرا ڈردا ہے اللہ دی سوں
اور دل دیاں لگیاں جانے نہ، میرا پیار پچھانے نہ سمیت پیار نالے پیارے سجنا، اساں تیرے اگے دل ہارے سجنا نے بے پناہ شہرت و مقبولیت حاصل کی، جبکہ فلم میرا بابل، دو مٹیاراں، ایک سی ماں اور سونا بھی کامیاب رہیں۔ چند فلموں کے انہوں نے مکالمے، منظر نامے اور گیت لکھے، جن میں سے بابل دا ویڑا ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ 1969 میں ان کی لکھی اور گیتوں سے آراستہ فلموں میں سے اوکھا جٹ، 100 دن چور دا، پائیاں دی جوڑی، جند جان، تیرے عشق نچایا، گبرو پت پنجاب دے، جنٹر مین اور کوچوان قابل ذکر ہیں، جن میں سے بٹی برادران کی جند جان اور فلم تیرے عشق نچایا نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ جند جان کے لیے ان کے ایک گانے جند آنکھاں کے جان سجنا، شالا رویں جوان سجنا کو بے حد پسند کیا گیا۔ ظفر شباب کی پنجابی فلم کوچوان کی کہانی اور گیت بھی انہی نے لکھے، جس نے ہٹ کامیابی حاصل کی۔ فلم یملا جٹ، جگو اور چن ویر کے مکالمے لکھے۔ فلم عشق نہ پوچھے ذات کا منظر نامہ اور مکالموں کے علاوہ گیت بھی لکھے۔ اس ہٹ فلم کے لیے ان کے لکھے اور نور جہاں کے گائے گیتوں پاک پتن تے آن کھلوتی، میری بیڑی بننے لا اور وگدی ندی دا پانی انج جا کے مڑ نہیں آندا نے مقبولیت پائی۔ اسد بخاری کی فلم دلاں دے سودے کے لیے بھی گیت لکھے۔ اس سال ان کی 14 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ 1970 میں بھی ان کی 14 فلمیں آئیں جو تمام پنجابی زبان میں تھیں۔ اس سال ان کی ذاتی فلم سجنا دور دیا بھی ریلیز ہوئی، جس کی کہانی اور گیت انہوں نے لکھے۔ اس فلم کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ اس کے علاوہ بد نالوں بدنام برا، یار تے پیار، چن سجنا اور چڑھدا سورج کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ فلم دنیا مطلب دی بھٹی برادران کی ایک اور ہٹ فلم بھی اسی سال ریلیز ہوئی، جس کے لیے ان کا لکھا یہ گیت دنیا مطلب دیو یار، مطلب ہووے تے پیار بھی کر دے بہت مقبول ہوا۔ 1971 کے عشرہ میں بھی ان کی کامیابیاں جاری رہیں اور اس دوران انہوں نے متعدد کامیاب فلموں کی کہانیاں لکھنے کے علاوہ ان کے منظر نامے، مکالمے اور گیت بھی لکھے۔ ان کی تمام فلموں کا تفصیلاً یا ضمناً ذکر ممکن نہیں، اس لیے ان کی جن فلموں کا ذکر نہ ہو سکا اس کے لیے معذرت قبول کریں۔ 1971 کی فلموں سچا سودا، بابا دینا، اچھی حویلی، مستانہ ماہی، عشق بنا کی جینا اور جیو جٹا کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ اچھی حویلی کے گیتوں میں سے اچھی لمی کونج جئی مٹیار ملے اور وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجن نیو ویری ہے بے حد مقبول ہوئے۔ اسی طرح سپر ہٹ فلم مستانہ ماہی کے گیتوں میں سے اینا پھل کلیاں دی محفل وچ او خواباں جئی تصویر نہیں اور سیو نی میرا ماہی میرے پاگ جگامن آ گیا کو ملک گیر شہرت و مقبولیت ملی۔ 1972 کی فلموں میں انہوں نے سپر ہٹ فلم خان چاچا سمیت خون پسینہ، ذیلدار، ڈھول جوانیاں مانے، سجن دشمن، سجن بے پرواہ، سر تڑ دی بازی، دولت تے غیرت، انسان ایک تماشا، جنگو اور سلطان کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ سلطان ان کی سپر ہٹ فلم تھی جس میں شامل ان کے لکھے اور نور جہاں کے گائے اس گیت دلدار صدقے لکھ وار صدقے تیرا کرم ہویا ہویا پیار صدقے نے ہر طرف دھوم مچائی۔ یہ گانا ان کی ڈائری کے ایک صفحہ کے مطابق 7 مئی 1972 کو لکھا گیا۔ اسی طرح ان کی سپر ہٹ فلم خان چاچا میں ان کے لکھے اور نور جہاں کے گائے ان گیتوں تیاں دے تن پرایا وے بابلا اور چانجر کرے تینو پیار وے میں مر گئی سمیت جنہ تیری مرضی نچا بے لیا نے بے پناہ شہرت سمیٹی۔ اس سال مجموعی طور پر ان کی 14 فلمیں آئیں۔ 1973 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم جیرا بلیڈ کی کہانی اور گیت بھی انہوں نے لکھے، جس کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ جیرا بلیڈ کے ٹائٹل رول میں منور ظریف نے لاجواب کام کیا، خصوصاً ان کے گیتوں میں سے تیرے مد بھرے نین مل پین تے چندرا شراب چھڈ دے بہت مقبول ہوا۔ اس سال کی دیگر فلموں میں سے خون دا دریا، ماں تے ماما، چار خون دے پیاسے، بہادرہ اور چلی کی کہانیاں اور گیت بھی لکھے۔ 1975 میں ان کی تقریباً 15 فلمیں آئیں، جن میں سے عشق میرا نا،
بڈھا شیر، دنیا پیار دی، طوطا چشم، یار مستانے، سیونی میرا ماہی، جوان میرے دیس دا اور ہنسدے جاؤ کی کہانیاں اور گیت لکھے، جبکہ باقی فلموں کے لیے بھی گیت لکھے۔ حزی قادری کی ڈائری کے ایک ورق کے مطابق سپر ہٹ فلم عشق میرا ناں کا ایک گیت میرے دل وچ تیری تصویر سونیا انہوں نے 19 جولائی 1972 کو راولپنڈی کے ہوٹل فلیش مین میں قیام کے دوران لکھا۔ اس فلم کے دیگر گیت بھی مقبول ہوئے۔ ہٹ ہونے والی فلم یار مستانے کے لیے ان کے ان گیتوں جا اج تو میں تیری، تو میرا سجنا وے اور وے تو قرار میرا، پیار میرا، دل جانیاں ہر زبان پر مقبول ہوئے۔ 1975 میں ان کی 12 فلموں میں سے اصلی تے نقلی، سردہ بدلہ، میرا نام پاٹے خان، ریشمہ جوان ہوگی، شریف بدماش، دوغلا اور سجن کملا کی کہانیاں اور گانے لکھے، جن میں سے شریف بدماش نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ خصوصاً اس فلم کے لیے ان کے لکھے گیتوں جوگی آیا دوارے تیرے، کن وچ پاکے مندراں اور میں نہ جمدی ٹولا، میں نہ جمدی، تینوں کردی نہ کوئی پیار سمیت میری ٹور کبوتری ورگی، دل کرے گھٹکوں گھٹکوں بے حد مقبول ہوئے۔ ان کے بعد 1980 تک ان کی آنے والی فلموں میں ماں صدقے، جانو کپتی، بدتمیز، اکھ لڑی بدو بدی، دلدار صدقے، جوان تے میدان، کون شریف کون بدماش، چمن خان، غازی علم دین شہید، پتر پھنے خان دا، کرفیو آرڈر، شریف زدی، جٹ دا کھڑاک اور خانہ جنگی کی کہانیاں اور گیت لکھے۔ دیگر کئی کامیاب فلموں کے لیے بھی انہوں نے مقبول گیت لکھے۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے سپر ہٹ ہونے والی فلموں شیر میدان دا اور اتھرا پتر کے علاوہ فلم رستم، بالا گاڈی، ان پڑھ اور دو قیدی کی کہانیاں لکھیں، بلکہ زیادہ فلموں کے لیے ان سے پنجابی گیت لکھوائے گئے، جن میں فلم چن وریام، سالہ صاحب، شان، مرزا مجنوں رانجھا اور سانجھی ہتھ کڑی شامل تھیں۔ انہوں نے آخری فلم نوری بہادر کے لیے گیت لکھے جو ان کی وفات کے بعد 1993 میں ریلیز ہوئی، بلکہ ان کی ایک پنجابی فلم سجرا پیار 2016 میں ریلیز ہوئی۔ حزی قادری نے تقریباً 300 فلموں کے لیے اپنے قلم کو شاندار اور یادگار انداز میں استعمال کر کے بے مثل ناموری کمائی۔ ان فلموں میں سے تقریباً 276 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ حزی قادری نے اپنی پنجابی فلموں میں ہمیشہ پنجاب کے ظالم زمینداروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور چودھریوں کے اپنے مزارع اور غریب لوگوں پر ظلم و ستم اور ناانصافیوں کے خلاف قلم کو بھرپور انداز میں استعمال کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے پیار اور محبت کو فروغ دیتے ہوئے اپنے جذبات کو اشعار کی شکل میں بہترین طور پر پیش کیا۔ بلا شبہ وہ ایک بڑے اور ناقابل فراموش قلمکار اور گیت نگار تھے۔ حزی قادری نے اپنے لاجواب کام پر بہت سے ایوارڈز بھی سمیٹے۔ 1999 میں انہیں بے مثل فلمی خدمات پر خصوصی نگار ایوارڈز دیا گیا۔ ان کی گیت نگاری کا سب سے زیادہ فائدہ ملکہ ترنم نور جہاں نے اٹھایا۔ میڈم نور جہاں کے گائے ان کے لازوال گیتوں کی مقبولیت اور شہرت کی وجہ سے فلمی دنیا میں نور جہاں کی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی۔ حزی قادری کو روزمرہ کے واقعات کو ڈائری کے صفحات پر محفوظ کرنے کا شوق بھی تھا۔ ان کی بیٹی اسما قادری اپنے والد کی ڈائری کے کئی صفحات کو منظر عام پر لائی ہیں، بلکہ 24 مارچ 1969 کو 24,000 روپے میں خریدی گئی ٹویوٹا کار کی رسید بھی شیئر کی ہے۔ حزی قادری آخری سانس تک فلمی دنیا سے منسلک رہے۔ فلم انڈسٹری کا یہ نایاب گوہر 19 مارچ 1991 کو علالت کے باعث اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انہوں نے ابتدائی زمانے کی چند فلموں میں اداکاری بھی کی۔